السلام علیکم، میں حکیم نور عالم قاسمی، NS کے ہربل نورانی شفا خانہ نورانی ہجامہ سینٹر باشٹا بجنور یو پی انڈیا سے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ایک اور دوا کے بارے میں جس کا نام ہے شربت فولاد۔ شربت ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن اب عام طور پر شربت ایسی پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں شیرینیت یعنی مٹھاس ہو، اسے شربت کہتے ہیں۔ یہ ایک پتلا قوامی مرکب ہوتا ہے۔ یہ خشک ادویات کے فیضان دہ جوشان دہ پھولوں اور نباتات کا رس یا مغزیات کا شیرہ حاصل کر کے شہد یا شکر جیسی شیرینی چیز ملانے کے بعد تیار کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شربت کی ایجاد فیثاغورس نے کی تھی، جو یونان کے بہت بڑے حکیم تھے۔ شربت فولاد، اس شربت کو فولاد اس لیے کہتے ہیں، اس میں برادہ فولاد جزء خاص کے طور پر شامل ہے، اس لیے اس کو فولاد کہا جاتا ہے۔ یہ کلاسیکل میڈیسن ہے، بہت سی یونانی کمپنیاں اس شربت کو بناتی ہیں، اور کسی بھی یونانی میڈیکل اسٹور پر بہت سستے ریٹوں میں یہ شربت مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ شربت عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے، بشرطے کہ یہ صحیح طریقے سے صحیح فارمولے کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہو، اور صحیح طریقے سے تجویز کیا گیا ہو، اور صحیح طریقے سے پرہیز کے ساتھ لگاتار استعمال کیا گیا ہو۔ دوستو، ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہربل میڈیسن کو عام کرنا اور فروغ دینا ہے، اور جس دوا کے جو فوائد و نقصانات، مزاج، طریقہ استعمال اور مقدار وغیرہ ہے، اس کی صحیح اور مکمل جانکاری دینا ہے، تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کر کے ہربل میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں شربت فولاد کن دیسی دواؤں سے مل کر بنتا ہے، اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اس شربت کے دوران کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ یونانی کمپنی کی سبھی کلاسیکل اور پیٹنٹ میڈیسنز، جڑی بوٹیاں، گھریلو علاج، طبی و حکمتی معلومات، اچھی صحت کی تدبیرات اور دیسی دواؤں اور غذاؤں کی مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یوٹیوب چینل NS کے ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ چلیے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شربت فولاد میں کون سی دوائیں شامل ہیں۔ اس کے اندر بادیان، ہلتیت خالص، اجوائن، پودینہ، فلفل سیاہ، فلفل دراز، تخم ہالون اور سنبل طیب وغیرہ دوائیں شامل ہیں، اور ان دواؤں کے اندر مقویات یعنی بدن کو طاقت دینے والی، مشتہی بھوک لگانے والی، ہاضمے کو درست رکھنے والی، اور مفرح یعنی وہ دوائیں شامل ہیں جو اپنی لطافت کے باعث بدن کے اندر فرحت اور خوشی پیدا کرتی ہیں اور بدن کو طاقت دیتی ہیں۔ چلیے، اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو جسمانی کمزوری رہتی ہے، بدن سست اور تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، BP لو رہتا ہے، کچھ کرنے کو من نہیں کرتا، پورے بدن میں درد رہتا ہے، تو اس کے لگاتار استعمال سے یہ سب پریشانی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے اندر خون کی کمی یا خون صحیح طریقے سے نہیں بنتا، جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لگاتار استعمال سے یہ خون کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت یعنی امیونٹی سسٹم کو بڑھاتا ہے، پھیپڑوں اور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، اور دوستو اس کے اندر غذائیت کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، جو بدن کی نشو و نما اور پرورش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور مزید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شربت فولاد کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کے زہریلے مادوں اور جراثیم کو ختم کر کے خون کو پاک و صاف کرتے ہیں اور نیا خون بناتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں۔ صبح شام کھانا کھانے کے بعد 10 سے 20 ml، چھوٹے بچے 10 ml، بڑے 20 ml استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شوگر کے مریض یا جن لوگوں کے پیٹ میں گرمی، دست کی شکایت یا پیچس کی شکایت ہو، وہ استعمال نہ کریں، اور اس دوا کے دوران ٹھنڈی چیزیں اور فاسٹ فوڈ استعمال نہ کریں، پھل فروٹ، سبزیاں اور نیچرل غذائیں ہی استعمال کریں۔ دوستو، یونانی علاج یقیناً بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے، لیکن اس کے لیے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یونانی علاج میں دوا کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ دوا کے مزاج کے خلاف غذا استعمال کریں گے تو دوا اور غذا دونوں میں تضاد پیدا ہو جائے گا، جس کے باعث مرض کا مکمل ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے دوران علاج پرہیز ضرور کریں۔